نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی پہلی ایپیسوڈ میں یہ بتا چکا ہوں کہ بیت المقدس، فلسطین اور مسجد اقصیٰ کی کیا اہمیت ہے۔ اب میں سب سے پہلے اپنے تمام سامعین، ناظرین، حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض کرتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام اہل بیت و اطہار کو درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں آج میں نے جو اپنی ایپیسوڈ آپ کو دی ہے، اس میں میں نے مسجد ملک فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو سمجھا ہوگا اور اس کی اہمیت کو جانا ہوگا۔ یہ دوسری قسط ہے میری اسی سلسلے کی، تو میں بیان عرض کرنے سے پہلے اپنے تمام سامعین، ناظرین اور حاضرین سے یہ گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور واچ کریں، اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ اب ہم آتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اس بات کی نوید سنائی تھی کہ مسجد اقصیٰ پہلے فتح ہوگی، پھر کیسریہ فتح ہوگا۔ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے زیادہ فتوحات ہوئی اسلام کی، اور انہی کے دور میں مسجد اقصیٰ بھی فتح ہوئی۔ جنگ یرموک کے بعد جب یہ پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں پہنچایا گیا کہ ملک شام کو فتح کر لیا گیا ہے، تو مدینہ کے مسلمانوں میں بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مکتوب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھیجا، اور اس میں عرض کی، اے امیر المومنین، اب ہمیں بتائیں کہ ہم نے اس جہاد کا سلسلے کا رخ اب کس طرف موڑنا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جلیل القدر اصحابہ کرام کے ساتھ مشاورت کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مشاورت میں شامل تھے۔ تو حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ پہلے مسجد اقصیٰ فتح ہوگی، پھر کیسریہ فتح ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا اور مکتوب لکھوا کر ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا کہ آپ اپنی فوج کا رخ بیت المقدس کی طرف کر دیں۔ جب یہ مکتوب حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پہنچا تو انہوں نے اپنے فوجی لشکر بیت المقدس کی طرف روانہ کر دیے، اور ان سپاہیوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اس وقت وہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ بیت المقدس جو شہر ہے یہ دو حصوں میں بنا ہوا ہے۔
ایک پرانا شہر ہے جو چاروں اطراف سے دیواروں سے گھرا ہوا ہے، اور دوسرا نیا شہر ہے، قلعہ نما دیواریں ہیں پرانے شہر کے ارد گرد۔ جب اسلامی لشکر وہاں پہنچا اور انہوں نے حملہ کیا عیسائیوں پر، تو وہ وہاں جہاد کرتے رہے، لیکن کوئی نتائج نہ نکلے، اور حضرت ابو عبیدہ وہاں پہ لشکر بھیجتے رہے، تازہ دم لشکر بھیجتے رہے، لیکن کوئی فتح کا سلسلہ نہیں بنا۔ ایک روز حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود وہاں تشریف لے گئے جہاد میں حصہ لینے کے لیے۔ تو جب اسلامی لشکر نے دیکھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے ہیں بیت المقدس میں، تو انہوں نے بآواز بلند اللہ اکبر کی صدائیں لگانا شروع کر دی، جس سے قلعہ بند عیسائی فوج گھبرا گئی، اور وہ دوڑتی دوڑتی اپنے ایک پادری جس کا نام کمامہ تھا اس کے پاس گئی اور سارا ماجرا بیان کیا کہ آج پتہ نہیں مسلمانوں میں کیا ولولہ اور جوش ہے کہ کوئی ان کا سپہ سالار آیا ہے، اس کو دیکھ کر وہ بآواز بلند اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں، آج پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ تو کمامہ کوئی سن کر پریشانی ہوئی، وہ دوڑتا ہوا اپنے فوج کے ساتھ قلعے میں آیا، اور قلعے سے پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور دیکھا کہ ایک سپہ سالار ہے جو اسلامی فوج کا ہے، اس کو دیکھ کر اسلامی فوج جو ہے وہ بآواز بلند اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی ہے۔ تو اس نے مخاطب کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تعارف کرایا اور اپنا نام بتایا۔ تو کمامہ نے کہا کہ تمہارا کام نہیں ہے، تم بیت المقدس کو فتح کرو، اس قلعے کو فتح کرو، جو ہماری کتابوں میں ذکر لکھا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوگا، دین کے معاملات میں بہت سخت ہوگا، سرخ چہرہ ہوگا، تو وہی اس قلعے کو، اس شہر کو فتح کر سکتا ہے، تم چاہے ہم سے جتنی جنگیں کر لو، تمہارا کام نہیں ہے اس کو فتح کرنا۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح نے کمامہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس کی کوئی نشانیاں بتائیں۔ تو کمامہ نے کہا کہ میں نشانیاں نہیں بتا سکتا، میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، جو ہماری کتابوں میں ذکر ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند خوشی سے کہا کہ وہی ہمارے امیر المومنین ہیں، اور انہی نے ہمیں یہاں بیت المقدس پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر کمامہ کچھ پریشان ہوا اور اس نے کہا کہ اس کو بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے اور ہماری نشانیوں کے مطابق جو کتابوں میں ذکر ہے اس کے مطابق اگر وہی شخص ہے، تو میں بغیر جنگ کے یہ قلعہ، یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دوں گا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ٹائم مانگا اور ایک مکتوب لکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق آنے کی دعوت دی۔ جب یہ مکتوب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا تو آپ نے فوری طور پر دمشق جانے کا ارادہ فرمایا اور اپنے چند رفقا کے ساتھ دمشق کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے لیے روانہ ہوئے تو اسی
سفر کے دوران وہ مشہور واقعہ بھی پیش آیا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھا سفر خود فرماتے تھے اور آدھا سفر آپ کے غلام اسی اونٹنی پر اسی سواری پر بیٹھ کر کرتے تھے۔ پھر ان کی باری ختم ہوتی تھی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو امیر المومنین تھے ان کی باری شروع ہو جاتی تھی۔ اس طرح سے وہ سفر آپ نے فرمایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ تو اب ہی آپ راستے میں ہی تھے، چند تیز رفتار گھوڑے آپ کی طرف آتے ہوئے نظر آئے تو آپ نے اپنے رفقا سے کہا کہ جاؤ پتہ کرو یہ گھوڑا سوار کون لوگ ہیں۔ تو آپ کے رفقا ان کے نزدیک گئے، وہ گھوڑا سوار آپ کے قریب آ گئے اور عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، ہم مسلمان سپاہی ہیں، ابو عبیدہ کے لشکر سے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ ابو عبیدہ کو یہ خبر پہنچا دو کہ میں دمشق کی طرف روانہ ہوں اور میں پہنچنے والا ہوں۔ تو وہ گھوڑا سوار آپ سے اجازت لے کر واپس دمشق کی طرف روانہ ہو گئے اور تیز رفتاری سے پہنچے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع دی کہ حضرت عمر فاروق راستے میں ہیں اور دمشق پہنچنے والے ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے قریب پہنچے تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود استقبال کے لیے تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا اور انہیں اپنے ساتھ دمشق لائے اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ بیٹھ کر ساری معاملات پر صلاح مشورہ کیا اور سارے معاملات کو دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سن کر خوش بھی ہو رہے تھے اور کچھ تفکر میں بھی تھے۔ پھر اگلے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت المقدس تشریف لے گئے تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے امیر المومنین، آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو ہماری فتح کا دن ہے، آپ اچھا لباس زیب تن فرما لو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اصرار پر اچھا قیمتی لباس زیب تن فرمایا اور اپنی سواری پر سوار ہوئے اور اسلامی لشکر کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو آپ ابھی کچھ ہی فاصلہ طے کیا تھا، آپ فوراً سے اپنی سواری کو روکا اور سواری سے نیچے اترے اور کہنے لگے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ذرا برابر تکبر بھی آ جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، تو لہٰذا مجھے میرا وہ پرانا لباس ہی دے دیں، میں وہی لباس زیب تن کرتا ہوں جس پہ پیوند لگے ہوئے ہیں، اس لباس کو میں اتارتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پرانا لباس ہی زیب تن فرمایا اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اس لباس پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس پہنچے تو وہاں پہ ایک اسلامی فوجی لشکر نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کو دیکھا اور تو خوش آمدید کہا اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی، تو پھر جب یہ صدائیں عیسائیوں نے سنی تو وہ بہت پریشان ہوئے اور دوڑتے دوڑتے پھر اپنے پادری کمامہ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آج پھر مسلمانوں میں بڑا جوش اور ولولہ ہے، آج وہ پھر بآواز بلند اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں، چلیں ہمارے ساتھ دیکھیں کیا ماجرا ہے۔ پھر کمامہ دوڑتا ہوا دوبارہ اپنی فوجی لشکر کے ساتھ قلعے میں آیا اور قلعے کی دیوار پر آ کر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پیوند والے لباس میں ہے۔ تو کمامہ نے کہا کہ یہ کون ہے، پوچھا کون ہے، تو اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے بتایا کہ یہ ہمارے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کمامہ نے کہا کہ ان کو میرے قریب لاؤ، دیوار کے قریب لے کر آؤ، میں ان سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کی دیوار کے پاس جانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کا تنہا جانا مناسب نہیں، کچھ سپاہی آپ کے ساتھ جائیں گے جو تاکہ آپ کی حفاظت پہ مامور رہیں۔
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انکار فرمایا۔ فیصلہ یہ ہوا، خلاصہ مختصر، کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ کے ساتھ دیوار کے قریب جائیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دیوار کے نزدیک گئے، تو جب کمامہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت عمر بن خطاب۔ کمامہ نے پوچھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں۔ کمامہ نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میں مسلمانوں کا امیر المومنین ہوں۔ کمامہ نے جب یہ دیکھا کہ جو آپ نے لباس زیب تن کیا ہوا ہے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس شخص کے لباس پر 14 پیوند لگے ہوئے ہوں گے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے۔ کمامہ نے جب یہ سب ماجرا دیکھا تو فوراً اپنے سپہ سالار کو کہا کہ ان سے جنگ نہ کرو، تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے، تو لہٰذا تم قلعے کے دروازے کھول دو اور ان کو قلعے میں آنے دو اور ان سے امان مانگو اور ان سے فدیہ دینے کی بات کرو، تو تمہاری فلاح اسی میں ہے۔ عیسائی سپہ سالار نے فوراً سے قلعے کے دروازے کھولے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بیت المقدس میں داخل ہوئے، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے آپ سے امان مانگی تو آپ نے ان کو امان دی۔ یہودیوں نے آپ کو فدیہ بھی دینا قبول کر لیا، اس کے بعد عیسائیوں نے فدیہ دینا بھی قبول کر لیا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، اگر یہاں سے کچھ عیسائی قسطنطنیہ جانا چاہیں تو انہیں آپ امان دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کی منظور کر لی، مان لی، اور اسلامی لشکر کے حفاظت میں کچھ عیسائی وہاں سے قسطنطنیہ کے لیے روانہ ہو گئے، وہاں سے ہجرت کر گئے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں کچھ دنوں قیام کیا، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ میں وہ جگہ تلاش کی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا تھا، معراج کا سفر کیا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے وہاں کی صفائی کی اور وہاں پر نماز پڑھائی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کو وہاں پہ نماز پڑھائی، جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کا آغاز کیا تھا۔ وہاں پہ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک مسجد بھی تعمیر کرائی، مسجد عمر کے نام سے ایک مسجد بھی تعمیر ہوئی، تکون مسجد ہوا کرتی تھی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کے بعد دمشق میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور اپنا وہیں پہ باقی زندگی گزار رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آپ اسلامی لشکر کے ساتھ بیت المقدس آئے تھے، تو آپ نے وہاں اذان دی۔ جب آپ نے وہاں اذان دی تو وہاں پہ یہ عالم تھا، جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ کی سسکیاں بن گئی، آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کی۔ جب دیگر صحابہ کرام اور اسلامی لشکر کے سپاہیوں نے وہ اذان سنی تو ان پہ بھی بہت ہی عجیب کیفیت طاری ہوئی، اور کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں بے ہوش ہو گئے، لیکن انہوں نے خود کو سنبھالا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز ادا کی۔
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر یہ مسلمانوں کی جو حکومت رہی وہاں پر وہ اموی خاندان تک قائم رہی۔ اس کے بعد یہ حکومت سوری اموی خاندان تک نہیں عباسی خاندان تک قائم رہی، اور عباسی خاندان میں جب اختلاف شروع ہوا تو یہ بیت المقدس پر پھر سے رومیوں نے قبضہ کر لیا۔ باقی کا انشاءاللہ جو احوال ہے وہ میں اگلی قسط میں آپ کو بیان کروں گا۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔